تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی دشمن ہو گئے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں، کفار و مشرکین کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی و مددگار تھا، ان پر کفار و مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز تھے، مگر جو مسلمان غریب اور نادار تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ وہ خود کوئی خاندانی و قبائلی حیثیت رکھتے تھے۔ ان پر کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ کفار نے ان کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی اور قبائلی وجاہت و اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بہت سے حرما نصیبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا اور آپ کو مختلف مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام میں سے چند کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور دانشور، امین و صادق اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے تھے۔ قریش نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے، یعنی ان کی طرح بشر ہیں، ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا۔ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جہالت سے بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے، اور اس انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات اور دعوی نبوت کے بارے میں کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ شخص ساحر اور کاہن ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس انیس سے پوچھا، تم نے مکہ میں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر، کاہن اور ساحر ہے، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے۔ انیس نے کہا، میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے، مگر ان کا کلام کاہنوں جیسا نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کو شعر کے بحروں پر پرکھا تو وہ کسی زبان پر میرے بات نہیں جڑے گا۔ خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ ایک دن ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین میں عیب نکالتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتے ہیں، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کریں گے تو اسی پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جیسے کہ آیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ ایسا مرعوب تھا کہ اس کو دونوں ہاتھ اس کے پتھروں سے چپک گئے۔ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھے۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا۔ مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام سے نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتے تو کبھی آپ کے مبارک گردن میں کپڑے کا پھاندہ لگاتے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کو مونڈا پکڑا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔